اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. گلگت بلتستان میں بھی سفید موتیوں کی برسات. شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک کے لیے بند. مظفر آباد میں برف باری. پیر چناسی میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا. لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد سڑکیں بند ہو گئیں. دیر کے کئی مقامات پر بھی برف باری. رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. ریسرچ کونسل نے پہلا روزہ اتوار کو ہونے کا امکان ظاہر کر دیا. وزیر اعظم کی کابینہ میں نئے ارکان کی انٹری. 12 وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا. 3 نئے مشیر اور 4 معاونین خصوصی بھی مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، طلال چودھری، شزا فاطمہ، مصطفیٰ کمال، خالد حسین مکسی، اون چودھری اور دیگر شامل. پرویز خٹک، توقیر شاہ اور محمد علی مشیر بن گئے. نئے ارکان کے قلمدانوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. پاک یو اے ای تعلقات نئی بلندیوں کی طرف گامزن. مختلف شعبوں میں تعاون کے 5 معاہدے مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ. بینکنگ، انفراسٹرکچر، کانکنی اور ریلوے کے شعبے میں تعاون کے معاہدے طے. ابو ظبی کے ولی عہد پرنس خالد بن محمد کی وزیر اعظم سے ملاقات. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت. وفود کی سطح پر بھی بات چیت. وزیر اعظم کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. ابو ظبی کے ولی عہد کا پاکستان آمد پر شایان شان استقبال. صدر اور وزیر اعظم نے خوش آمدید کہا. معزز مہمان کے اعزاز میں پی ایم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ابو ظبی کے ولی عہد پرنس خالد بن محمد کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف. نشان پاکستان سے نوازا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو اعزاز سے نوازا. ایوان صدر میں پروقار تقریب. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت اعلی حکام کی شرکت. ابو ظبی کے ولی عہد دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے. صدر مملکت کی 2 روزہ دورے پر لاہور آمد. آصف زرداری کی نواز شریف سے ملاقات متوقع. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلوں کا امکان. صدر مملکت وسطی پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے. اسلام آباد میں حزب اختلاف کی قومی کانفرنس کے دوسرے روز ڈرامائی صورتحال. ہوٹل انتظامیہ سے اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا پارا ہائی. رہنما زبردستی اندر داخل. لابی میں ہی پنڈال سجا لیا. محمود اچکزئی کا اپنی اسمبلی بنانے کا اعلان. کہا اسد کیسر اسپیکر ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خفیہ رابطے نہیں رکھنے. مسائل کے حل کے لیے منصفانہ انتخابات اور سٹیک ہولڈرز میں ڈائیلاگ ناگزیر قرار. سیاسی اسیروں کو فوری رہا کیا جائے. اعلامیہ جاری. اپوزیشن کی قومی کانفرنس کو مخالفین نے زیادہ کامیاب بنایا. ہم کسی کے خلاف بغاوت کا عالم بلند نہیں کرتے. عدلیہ کی آزادی اور پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. ایک بار پھر 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے کا مطالبہ. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے. FIR ان پر کٹنی چاہیے جو ملک کھوکھلا کر رہے ہیں. عمر ایوب کی گرج برس. شاہد خاقان عباسی نے کہا کانفرنس سے روکنا یا گرفتار کرنا حکومت کی کمزوری کی دلیل ہے. مفتاح اسماعیل بولے حکومت نے خود ثابت کر دیا ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں. حکومت نے اپوزیشن کی کانفرنس روکنے کا فیصلہ نہیں کیا. تالا لگانے والے اور جن کے لیے لگایا گیا وہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا اپوزیشن احتجاج کی طرف آئی تو پہلے بھی نپٹا تھا اب بھی نمٹ لیں گے. ملک میں سیاسی استحکام ناگزیر. ترقی کے لیے تمام صوبوں کی شمولیت ضروری. جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا. نون لیگ نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈال دیا. نواز شریف کی زاہد خان سے ملاقات میں گفتگو. زاہد خان KP میں لیگی حکومت کے خواہشمند.
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا. مصطفیٰ عامر قتل کیس ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس ہدے کی سربراہی میں 6 رکنی جے آئی ٹی تشکیل. تحقیقاتی کمیٹی ملزم اور اس کے نیٹ ورک کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی. منشیات سپلائی کرنے والے بھی گرفت میں آئیں گے. ملزم ارمغان کا مزید 5 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور. گواہ غلام مصطفیٰ نے ارمغان اور شیراز کو بطور ملزم شناخت کر لیا. مصطفیٰ عامر کا قتل سوچی سمجھی منصوبہ بندی. مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کا سما کو خصوصی انٹرویو. کراچی میں شارع فیصل نصری کے قریب تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر. موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق. رائیڈر سواری لے جا رہا تھا. منظور کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر بھی شہری قتل. مقتول ریحان دوستوں کے ساتھ گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا. ملزمان لوٹ مار کے بعد فرار. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر. کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں مسلح افراد کا شہریوں پر تشدد. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. واقعہ 19 فروری کو پیش آیا تھا. ہارن دینے پر گاڑی کو راستہ دیا. اس کے باوجود مسلح افراد نے اتر کر تشدد کیا. متاثرہ شہری کا بیان. راولپنڈی میں کوٹلہ موڑ کے قریب ٹرک اور گاڑی میں تصادم. 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق. ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار. پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی. سندھ کابینہ نے ڈبل ڈیکر اور مزید الیکٹرک بسیں خریدنے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم نے کراچی کو 180 بسیں دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا. شرجیل میمن کا شکوہ. مزید 2.5 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دینے اور خواتین کے لیے مفت پنک سکوٹر کا بھی اعلان. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات. یوکرین جنگ دفاعی اخراجات و محصولات پر بات چیت. صدر ٹرمپ نے برطانیہ پر ٹیرف نہ لگانے کا عندیہ دے دیا. مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی صدر نے کہا کہ معدنیات کا معاہدہ روس کے خلاف کیف کی سلامتی کی ضمانت ہے. برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے سلامتی کے لیے ضمانت دیے بغیر یوکرین میں امن نہیں ہو سکتا. غزہ میں بھی امن معاہدے پر زور. 2 ریاستی حل کی حمایت. ٹرمپ نے شاہ چارلس کے دورہ برطانیہ کی دعوت قبول کر لی. روس اور امریکہ میں سر جنگ کے بعد برف پگھلنے لگی. 2019 کے بعد روسی صدر بھی سفارتی محاذ پر سرگرم. ولادیمیر پوٹن نے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کا عندیہ دے دیا. کہا دونوں ممالک درست سمت میں بڑھ رہے ہیں. ترکیہ میں بھی دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح وفد کا 6 گھنٹے طویل اجلاس. غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی راہ ہموار. حماس اور اسرائیل نے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا. فلسطینی شہری نے اسرائیل میں بس اسٹاپ پر کھڑے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی. واقعے میں 14 افراد زخمی. پولیس نے حملہ آور کو گولی مار دی. چیمپئنز ٹرافی میں آج افغانستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ. قذافی اسٹیڈیم میں میدان سجے گا. فاتح ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی. میچ بارش کی نظر ہوا تو افغان ٹیم باہر ہو جائے گی. کینگروز اور جنوبی افریقہ گروپ بی سے سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گے. چیمپئنز ٹرافی میں شاہینوں کا سفر تمام. بنگلہ دیش کے خلاف میچ بارش کے باعث منسوخ. دونوں کو 1-1 پوائنٹ ملا. گرین شرٹس میگا ایونٹ میں کوئی میچ نہ جیت سکے. غلطیاں ہوئیں, توقعات پوری نہیں کر سکے. کپتان محمد رضوان کا اعتراف. ایمانداری سے فیصلے ہوں تو کرکٹ بہتر ہوگی. شاہد آفریدی کی پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو. لالا نے کہا ماضی میں رہنے کی بجائے گزرے وقت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. محمد یوسف نے کہا سفارشی کلچر نے کرکٹ کو تباہ کر دیا. Police, put your hands up! Put your hands up! Guys! Guys!
اور خاتون اٹارنی جنرل مشکل کیس میں پھنس گئی. کرائم تھرلر فلم ٹیلر پیرس ڈپلیسٹی کا ٹریلر جاری. مووی 20 مارچ کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.